مولانا محمدا اجمعین فقد قال الله تبارك وتعالى في شان كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المشهور الكريم إنه رؤوف رحيم. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ گوہربار سید مختار سرد اختیار شہنشاہ ذوالجلال گلشن ہستی کی اولین فصل بہار احمد مختار حضور پرنور شافی اول نشور رحمت للعالمین جان عالمین فخر عالمین انیس بے قسم چارہ ساسا درد مندہ فخر رسولہ مالکی حق و آسمان آزیکی حق و جہاں سرکاری علینوں سیاحی رامکان کی آنکھوں کے تاریخ تنسیقی ملت کے کیون ہارے کونین میں سب سے انوکھی سب سے نیالے دائی حضرات قدرت کے پارے حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جھوم کر درود شریف کا حضرہ پیش کرنے لگیا سیدنا و شفیعنا و حبیب طبیب قلوبنا محمد اجمعین. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ الحسن والحسین وآلہ وصحبہ اجمعین. نہ پوچھو دل کا خوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدیں بیٹھا لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آستینوں میں. دشتوں کو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے ہم نے. ہزار بار بشویم جہنہ مجھ کو گلاب اور روز نام کو بستر کمال میرے دیے. ہم کرم المقام اللہ پاک ذات رب العالمین کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سنت اسلام امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. کما حقہ اس کو مجاہدہ اپنا سکے. اللہ پاک جسے ہدایت دے اسے زمین پر کوئی برپا نہیں سکتا. جسے راہ سے ہٹا دے زمین پہ اسے کوئی لا نہیں سکتا. یہ اس کی مرضی اور مصلحت کی بات ہے. اس لیے قرآن عظیم کے 23ویں پارے کی آیت ٹکڑا تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. کون پروردگار ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ. صدر کے معنی سینہ ہوتا ہے. تو جس کا سینہ اسلام کے لیے وہ کھول دیا وہی زمین پہ مایا ناز ہستی ہے. سب کا سینہ کھلا ہے نہیں اسلام کے لیے. جب وہ کھول دے گا سینہ مین تو پریکٹس زندگی کا ہی ہے دین کا ہی ہے. تو جس کا سینہ وہ اسلام کے لیے کھول دے گا پوری زندگی وہ اسلام پر قربان ہوتا نظر آئے گا. اسلام کی ہر باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اسلام کی ہر ایک ادا کو, اسلام کے ہر ایک پہلو کو, اسلام کے ہر ایک نظام کو, اسلام کے ہر ایک قانون کو. اس لیے صدرہ للاسلام قرآن خود کے لیے اعلان کر رہا ہے. ہم نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا ہے
قرآن کہہ رہا ہے انسان کا نہیں ہے بیان کی، انسان اپنی طرف سے بیان کرے، انسان اپنی طرف سے کچھ پیش کرے. وہ تو سینہ جس کا کھول دیا. تاریخ تو یہ بتاتی ہے سینہ اگر دیکھنا ہے کھلا کس کا ہے، جب آپ اس زمین پر تلاشیں گے کہ اللہ اپنی طرف سے بندے کا سینہ کھول دیا، وہ سینہ کیسا ہوگا؟ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ابو بکر صدیق کا پہلا نام آ جائے گا جو رب نے اپنی طرف سے سینہ کھول دیا. محترم المقام، پھر اس کے بعد اپنا ہم ٹرائی لیں گے میرا سینہ کھلا ہے کہ نہیں. اسی قرآن عظیم کی آیتوں سے پتہ چلے گا. سینہ سینہ ہوتا ہے، یعنی جو سینہ نبی کا مدینہ ہوتا ہے وہ انسان زمین پر آفتاب اور چاند و سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ قرآن کا ابھی کلیئر اعلان جو فائنلی اعلان ہے اس کو اب سماعت کریں گے. تو سینہ اللہ اگر کھول دے زمین پر، اگر وہ سینہ دیکھنا ہے، جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے زمین پر روئے زمین کا تو حضرت عمر فاروق کی ذات نظر آئے گی. اللہ اپنی طرف سے جس کے لیے جس کا سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہوگی. جس کا سینہ اسلام کے لیے رب کھول دیا وہ سینہ مولا علی کا سینہ ہے. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ حضرت بلال کا سینہ ہے. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا حضرت عمار کا سینہ ہے. اللہ جس کا اسلام صدرہ الاسلام جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا وہ امام حسین کربلا. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ہمارا سینہ کھلا ہے، ہمارا سینہ میں تو گرہ لگا ہے. اللہ جس کا کھول دے. پھر تاریخ پڑھے تو مطالعہ کرے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. قرآن پاک اٹھائیے اور ترجمہ دیکھیے. سینہ کو معمولی مت سمجھیے. سینہ نہیں ایک سفینہ ہے، یہ سینہ نہیں سنیوں کا نبی کا مدینہ ہے. برابر آپ اسی سرزمین پر اپنی بھاگچن আমি সবটাই ইসলামের মানছি. محترم المقام তা কখনো হয় না. আল্লাহ খুলেছেন কি খুলে নাই সে নিজেই পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যাবে. قرآن کا پورا ترجمہ جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے وہ سینہ امام اعظم کی ذات نظر آئے گی. اللہ اسلام کے لیے جن کا سینہ کھول دیا وہ امام مالک کا سینہ نظر آئے گا. اللہ اسلام کے لیے جن کا سینہ کھول دیا وہ حضرت امام شافعی نظر آئیں گے. اللہ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا وہ حضرت غوث اعظم عبد القادر نظر آئیں گے. اللہ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا وہ معین الدین غازی آباد نظر آئیں گے. اللہ اسلام کے لیے جن کا سینہ کھول دیا بریلی کے تاجدار احمد رضا. سبحان اللہ. ہاں ہے آپ کے مقابلے کا ہم ہیں. ہمارا سینہ کھلا ہے. اسلام کی کتنی باتوں کو مانتے ہیں تو اللہ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. ان کے لیے پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اسی آیت کریمہ میں ہے فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. وہ ایسا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے وہ پورا نور پر کھڑا ہے جس کا سینہ اللہ کو دیا ہے. وہ نور پر ہے. اور جس کا سینہ کھلا نہیں ہے قرآن ایبیٹی کے لیے کوٹ سے جس کا سینہ کھلا ہے وہ نور پر ہے. نور من ربی. تو جو لوگ نور مانتے ہی نہیں ہے، نبی کو نور نہیں مانتے، فرشتوں کو نور نہیں مانتے، عرش و کرسی کو نور نہیں مانتے، اسلام کو نور نہیں مانتے، تو وہ ادھیکاری
بسا کے رکھے. اس لیے نور کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا. نوری من ربی اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم برہان من ربکم. تو نور نبی کو نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ وہ نور پر ہے ہی نہیں. محترم المقام، تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ نور کے راستے پر ہے. اس لیے نبی کا ہر فرمان نور ہے، قرآن نور ہے، نماز نور ہے، حج نور ہے، زکات نور ہے، اسلام کا دیتا. اس لیے اللہ نے سینہ کھول دیا ہے. تو اسلام کی ہر بات اسے نور سمجھ میں آئے گا، مانتا چلا جائے گا. ویسا نہیں کہ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے. وہ نور پر کہا کچھ مانے اور کچھ نہ مانے. دعویدار کیسے؟ محترم المقام قابل عزت احترام، تو اللہ پاک ذات رب العالمین اسی قرآن عظیم میں فرما رہا ہے، اور جن کا دل کھلا نہیں ہے فہو علی قاسیۃ عن ذکر اللہ، جس کا دل کھلا نہیں ہے، سخت ہے، اس کو چڑ ہوگی، اس کو غصہ ہوگا، اس کے دل میں ملال آئے گا. جب اللہ کا نام ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، جب نماز کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، جب روزے کا بیان ہوگا اس کو اچھا نہیں لگے گا، جب حج کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، مولا علی کی شجاعت کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، امام حسین کی کربلا کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں ہوگا، اچھا نہیں لگے گا. غوث اعظم کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، غنی نواز کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا، بریلی کی قاعدہ احمد رضا کا بیان ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ علی قاسیۃ عن ذکر اللہ، اس کا دل سخت ہو گیا ہے. اللہ والوں کا نام لوگے اتنا ہی وہ پتھر ہوتا جائے گا. جی بے شک. پڑوسی کے گروپ کی اوسط کوئی دوست نہیں، کچھ نہیں، مسجد کا سروے ہوگا، آپ نے کچھ بگاڑا نہ اس کی منزل پر حملہ کیا، سارے پورا ہندوستان بات میں سب کسی کے تیزی لفظ ہوگا، کسی بولی نہیں، کچھ نہیں بولی نہیں، ہٹا رات نہیں چلا سروے ہو گئے. اب سروے دن میں ہوتا ہے، اب رات میں ہو رہا کہ سب سویا رہے گا، سروے کریں گے، کھود کے رکا دیں گے کچھ، اس کے بعد دن میں لوگ آئیں گے تو کہیں گے دیکھو دیکھیے آپ سوچو سرکاری بھروسے کو کہیں آپ کی جدی کیوں کچھ نہ بولے، آپ بھی کونو بولتے جاوے تو 100% آپ کسی کو گالی دیجیے، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو گالی دے، آپ کسی کو تماچا مارے. یہ تو نیم انسانیت کا، کچھ نہیں بولنے کا یہ حال ہے. کچھ نہیں بولنے کا مطلب فہو علی قاسیۃ من رب، اللہ کا تھا اس کا دل سخت ہو گیا ہے. جتنا اللہ کا نام لوگے اتنا اور سخت ہوگا، اتنا تمہارا خلاف ہوگا، اتنا تمہارے پیچھے پڑے گا. جتنا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام جتنا ہوگا، جیسے تفسیر میں لکھا ہے جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے، موم گلتا ہے، نمک جمتا ہے، بس وہی حال ہے. جب نور بہ رہا ہے اللہ کا فہو علی نور من ربہ، تو مومن کا دل نرم ہو رہا ہے، اور اسی نور کے عوض میں کافر کے دل پتھر ہو رہا ہے. وہی تو آپ کے نیچے کہا، اب اسی کافر کے جو دل جو سخت ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے وجہ کا پتہ نہیں لگایا، مگر قرآن تو پتہ لگا کے بول ہی دیا ہے. تم جتنا کرو گے اللہ اللہ، تم جتنا کرو گے نبی نبی، تم جتنا قرآن پڑھو گے، جتنا نماز پڑھو گے، اتنا ہی تمہارا دشمن وہ بنے گا. تو بن کے کچھ کر نہیں سکے گا، بن کے تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا. اس لیے تم نور کے راستے پر ہو، جو نور کے راستے پر ہوگا تاریخ پر ہو. نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا بہہ گئی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل کے بہ گیا. ایک بڑھیا نماز پڑھتے پڑھتے رہ گئی، اسی زمین بھی رہی، پہاڑ بھی بہ گیا، بڑھیا کے ٹوٹنی نہیں بنی. سبحان اللہ. ایک اس کا پتی کا گھر تھا، چالا تھا، وہ باہر نہیں.
ताजुब की बात नहीं, नूर पे जो कायम रहेगा उसे पता चलेगा नूर क्या मजे की चीज है। सब कुछ लुटाने को इंसान तैयार है, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। बदर के मैदान बोलिए, खैबर का मैदान बोलिए, जबल का मैदान बोलिए, सिफीन का मैदान बोलिए, तबूक का बोलिए, यरमूक का बोलिए, ये जितने बदर ओहद का जितने भी जंग हुए हैं सरकार का छाप दिए थे या कुछ बोले थे उन लोगों, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक जंग तैयार है, पर चलना है। इसलिए नबी तो अल्लाह का जिक्र बहुत करते थे, जितना करते थे 34 जो जंग का कमांडरी सरकार ने खुद की है। हालांकि किसी को सरकार ने गाली नहीं दिया, किसी को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया, वो तो भाईचारे की वजह से अल्लाह जिसका सीना खोल दिया, हदीस शरीफ में है नबी पाक का चेहरा देख के उनका मर पड़ता था। अल्लाह जिसका इस्लाम के लिए सीना खोल दिया, वो नबी पाक का नूर का चेहरा देख के कदमों पे गिर जाता था। और जिसका चेहरा, जिसका दिल को सख्त कर दिया, लॉक कर दिया एक घर में, अबू जहल है कलमा नसीब हुई। बेशक बेशक बताइए तो सही, ये अल्लाह का करम नहीं कि 1400 बरस बाद कितनी दूर पर आना अल्लाह ने हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया है। सुभान अल्लाह, कितनी दूर पर है। कौन आया समझाने? भाई मुसलमान, कौन आया बताने के लिए? अल्लाह बोला कोई आया था? कोई वली आए थे? न कोई गौस आए थे, न कोई कुतुब आए थे। कौन आया था? अब आप इतनी मोहल्ले की बात की थी, शहर शहरिया की बात की, अली गली की बात की, यहाँ मुसलमान रहते। कौन आया? कौन मुझसे दिखाया, करामत दिखाया कि करना पड़ लो? कोई नहीं आया। तुम कहीं भी रहो मुसलमान हो, अल्लाह तुम्हारा दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया है। तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हारा दिल इस्लाम के लिए जब खुला है तो मेरे नबी तुम्हारे दिल में आते रहेंगे, आते रहेंगे, कभी कोई बता नहीं। मगर आज हम अफसोस, वक्त बड़ी खसारे का है। आप ना सब दिन नहीं रुकूंगी, जब ये दुनिया से लॉकडाउन गलत हो, पक्का पक्का बड़का बड़का नमाजी उसके लिए मस्जिद का गेट लॉक था कि नहीं था? दुनिया देखी ना, बहुत बड़ी निशानी थी, बहुत बड़ी निशानी थी, बहुत बड़ी इबरत थी उसके अंदर। पूरी दुनिया के मस्जिद लॉक हो रही है, नमाजी दाखिल नहीं हुआ, तड़प रहे हैं। अल्लाह ने कभी इस्लाम के लिए खोल दिया, मगर वो लॉक हो गया। अब ऐसा लॉक हुआ है कि सिर्फ मस्जिद इमाम को पकड़ने से नहीं होगा, वो तो ऐसा लॉक है कि ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा, नहीं खोलो हम गाड़ी में करेंगे, चल कर चल हम आएंगे, मस्जिद में नहीं रुकिएगा। ऐसा पोजीशन था कि नहीं था? महज़र मुस्लिम जैसे भी कहा है, अल्लाह किस वक्त कैसा मुसीबत डाल देगा हमें क्या पता है? हमें किसी को पता था कि ऐसा वक्त आएगा, फिर आने वाला क्या आएगा? इतनी बड़ी 300 वर्ष पहले की मस्जिद, क्या ही मस्जिद क्या हालत, कुछ नहीं, एक बैग सर्वे आ गया। तो वक्त कब होगा, कमर दर्द के आपको तैयार होना पड़ेगा। उससे पहले अपने दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया और ईमानदार बन जाए, ईमानदार बन जाए, नमाजी बन जाए, मुहतरम मकाम, ताकि अल्लाह पाक कुरान में कह रहा उनकी तरह मत होना जिनका दिल और सख्त हो रहा है। बोले के मालूम साचे कुरान खानी ये भी पढ़ा है, कुरान खानी को दे लगा के अब देखिए इसका दिल सख्त है। अब कुरान खानी भी इसको अच्छा नहीं लग रहा, मिलाद पढ़े, मिलाद को दे लगा के, तो मिलाद में बाप दादा की कहानी होता है, मिलाद में अल्लाह के नबी का जिक्र होता है, बयान होता है, तो इसको तकलीफ क्यों हो रही है? मिलाद को दे लिखा से क़याम को जो क़याम क्या है, वो भी जिक्रुल्लाह है, अल्लाह के जिक्र कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद के नबी का जिनका कलमा पढ़ के मुसलमान की बारे में तो जिक्रुल्लाह है। अब इससे आपको दर्द हो रहा है, मतलब तो अवैयुल कासिया जिसका दिल अल्लाह सख्त कर दिया है, वो आज संगे अपनी जुड़ी तो रोए थे, बोले ताया अल्लाह जिक्र बोलते नबी प्रेम करो, अब ताही को नबी के प्रेम में डाल दिया। जी नहीं, प्रेम और है, सुन्नत नबी और है। तारीख उठा के देखो, तारीख থাকবে तभी नबी सम्मान দিব, तारीख থাকবে तभी सुन्नत पढ़ो। बिना दाढ़ी वाले क्या सुन्नत नहीं पढ़ते हैं? दाढ़ी का मतलब वो तो शरीयत का है, वो तो इलाही में कानून है, वो तो खबर सब तक पहुंच गई है। मगर मोहब्बत था कि दाढ़ी रख दो, ये दाढ़ी का मुकाबला मोहब्बत में मत डालिए, मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो ये है, हदीस में ये भी लिखा है, शराब पी के घर में बैठे और जंग लग गई, बीवी कहती है
बड़ी प्रिय है तू, इतना प्रिय था होश नहीं कि नबी पाक बुलाइए मालूम जंग में जल्दी जा। उसी नशे की हालत में, सोचिए हदीस बयान कर रहा हूं, उसी नशे की हालत में जंग में चला गया, तलवार ले लिया। अब बताइए तो सही, लड़ते गया लड़ते गया, नबी की निगाह पड़ गई, बोले कौन आदमी है ये, कौन आदमी है जो जन्नती लग रहा है, सुभान अल्लाह। अब बताओ तो जन्नती लग रहा है नबी पाक की जुबान से, इसलिए कि जंग में बड़ी तरह के साथ काफिरों का सत्कार कर रहा है। ये कौन है? सबको पता कि पी करके आया था, पता ये चला वो पिया जरूर था, मगर वो पिया था अपने घर में, मगर जब नबी के महफिल में आ गया तो पीना खत्म है। अब इसके रसूल का वो जान, सुभान अल्लाह, बेशक हक, अब इसके रसूल का जान पी लिया है। नबी वालों की साहब से तो नहीं कहा कि जन्नती है, मोहतरम भाई का हरी तुलना दी है, नबी सुन्नत मानते थे, नबी को कोई आता ये नहीं, मोहब्बत बनी जगह पर। अब अजान होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पकड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो है ना जवाब दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ो। अब बोलना पड़ेगा, नबी राशि हो तो जवाब दो, आज भी दाढ़ी था के डाले जवाब दो, बोलना पड़ेगा ना सबको। ऐसे ऐसे बेवकूफ इंसान बस रहे हैं जिनका सीना खुला नहीं है, और वही लुलु कासिया जिसका अल्लाह लॉक कर दिया है, उसी लॉक में ये भी बना है जिसको अच्छा ही ना लगता है नबी की मोहब्बत, नबी की इश्क का बयान। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। क्या